حدیث شریف میں مضمون ہے کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے گا، عصر کے فرض سے پہلے، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، تو یہ رحمت کی دعا مل جاتی ہے۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، لیکن اگر اس کو پڑھنے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ لو، یا اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی جو دعا دی ہے وہ میرے حق میں قبول فرما لیجیے اور اس رحمت کی دعا کی برکت سے میری دنیا آخرت سب بنا دے۔ تو اس میں امید ہے اللہ کی رحمت و کرم سے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا جس کو ملے گی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ جیسے مسواک کی سنت ہے تو یہ موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، تو وضو سے پہلے مسواک کا اہتمام کریں، ایک بالش کے برابر ہو مسواک اور یہ چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہو مسواک، پھر اس کے برش کو بھی وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہیں، یعنی کاٹ کے اس کو تاکہ وہ منہ کی صفائی کا ذریعہ بنے، منہ کی پھر وہ دوسری لے لیں، جب وہ چھوٹی ہو جائے دوسری لے لیں مسواک۔ تو موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہیں اور نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس سنت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ سنتوں کی بارشیں کر دیجیے، بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی۔ ہر عمل میں اتباع سنت کا اہتمام ہو، بیت الخلا جائیں تو چپل پہنیں، الٹا پاؤں داخل کریں، سر ڈھک کے جانا ہے، گھر میں داخل ہوں سیدھا پیر داخل کریں اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، پھر شیطان نہیں داخل ہو پاتا گھر میں، اللہ کا نام لیا جائے اس کی برکت سے، پھر سلام کریں گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا، ایک عمل تنگی دور کرنے کے لیے کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کرو، پھر درود پڑھو، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر سورہ اخلاص کی تلاوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہو گیا عمل مختصر، ساری تنگی ان کی جاتی رہی۔ تو ہم بھی ان باتوں پر عمل کر کے دنیا آخرت بنا لیں اپنی۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل جلالہ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایسے گھر میں ہیں تو اخلاق سے رہیں، گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں، ٹائم ہے، موقع ہے، اللہ نے فرصت دی ہے تو اپنا کام خود بھی کر لیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایسے کام جو کہ معمولی سمجھے جاتے ہیں اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے، لیکن خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے خدمت نہ لیں ورنہ بے ادبی ہو جائے گی، وہ کام پہ لگا دیں، کام لیں، یعنی وہ کام جو کہ ان کے اپنے کرنے کے ہیں وہ کام مردوں سے نہ لیں۔ باہر کے کام ہیں تو بھائی ٹھیک ہے، مرد باہر کے کام کریں، گھر کے کام، اندر کے گھر کے کام وہ مستورات کے ذمہ ہیں تو وہ خود سے نہ لے۔ باقی مردوں کو چاہیے کہ تواضع پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام کر لیا، اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالی تاکہ نوابیت کا مرض نہ ہو جائے، دل میں بڑا ہی نہ آئے، صورت سے حقیقت آتی ہے۔ تو اتباع سنت کا اہتمام خوب کرنا ہے، سنتوں کی بارشیں کر دیجیے، بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی، اور نماز بھی سنت کے مطابق پڑھیں، خواتین بھی سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ جو خواتین کا طریقہ نماز مفتی دروس کھروی صاحب کا کتاب چاہے اس کے مطابق خواتین اپنی نماز کو کریں، عمل کریں، انشاءاللہ بہشتی زیور میں بھی طریقہ لکھا ہے، اس کے مطابق نماز کا اہتمام ہو، انشاءاللہ تعالی نور ہی نور ہوگا۔ ادب اور اخلاق سے رہنے کی ہم عادت ڈالیں، ایک گناہ ہو جاتا ہے پھر اس کی ظلمت سے دوسرا گناہ ہوتا ہے، پھر تیسرا گناہ ہوتا ہے، اس طرح آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ نوریاں مر نوریاں را جاذبن، ناریاں مر ناریاں را طالبن۔